الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، یقیناً جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے وہ تو اپنی صحت یابی کے لیے بہت کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب فرما دے اور اس کو شفا مل جائے، لیکن اگر من حیث القوم من حیث الامت اگر پوری امت ہی بیمار ہو جائے، کسی بیماری کے شکار ہو جائے تو کیسے اس بیماری سے نکلا جا سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیمار انسان زیادہ بیمار ہو جائے اور اپنا علاج نہ کروا سکے اور علاج کی طرف توجہ نہ دے اور مہلک بیماری کے شکار ہو جائے تو یقیناً اس بیماری کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ انسان ہلاک ہو جائے گا۔ اور اگر پوری امت کی بات کی جائے، امت کو کوئی بیماری ایسی لاحق ہو جائے اور پوری امت اس بیماری کا حل اور اس کا علاج کرنے کی بجائے سستی اور کاہلی کے شکار ہو جائے تو وہ امتیں بھی جو ہیں وہ پریشانی کے شکار ہوتی ہیں۔ اور ایسی بیماریاں جو سابقہ امتوں کی اگر بات کی جائے ان میں پائی جاتی تھیں اور وہ مہلک بیماریاں تھیں، اور ان بیماریوں کی بنا پر اور ان بیماریوں کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک بھی ہوئیں، اور ان امتوں کے اندر تشریف لانے والے انبیاء کرام علیہم السلام وہ پیغامات دیتے رہے، علاج بتاتے رہے، علاج کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جو بیمار تھے وہ اپنا علاج کروانے کے لیے راضی نہ تھے اور نتیجتاً وہ سب امتیں جو تھیں وہ ہلاک ہوئیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پہ یہ احسان فرمایا کہ آپ نے دعا بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں کوئی ظاہری طور پر عذاب نہ نازل فرمائیے گا، ان کی چہرے جو ہے وہ مسخ نہ فرمائیے گا، میری امت کو من حیث الامت برباد نہ کیجیے گا، ہلاک نہ کیجیے گا۔ آقا علیہ السلام کی یقیناً دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ آج ہم بہت ساری ایسی آزمائشوں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی سختیوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں، آج وہ مہلک بیماریاں جو کسی ایک قوم میں ایک بیماری پائی جاتی تھی اور قوم پوری کی پوری ایک بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوگی، آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پوری امت ان بیماریوں کے شکار نظر آتی ہے۔ ہم نے اس کا علاج کیسے ڈھونڈنا ہے، آقا علیہ السلام نے ان مہلک بیماریوں کی پیشگوئی بھی فرمائی، ان کا علاج بھی بتایا اور طریقہ کار بھی بتایا کہ کیسے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور یقیناً آج کے پروگرام میں ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے، اور مہمان شخصیات جو ہیں انتہائی معتبر پینل ہے، میرے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں اور ہمارے پروگرام کا اکثر حصہ ہوتے ہیں، ہماری علمی اور فکری رہنمائی فرماتے ہیں۔ ان کے ساتھ عظیم علمی اور تحقیقی شخصیت ڈاکٹر محمد اقبال چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی اسلامک اسکالر ہیں، آپ ہی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، چار چاند لگاتے ہیں پروگرام کو اور ہماری علمی اور فکری رہنمائی فرماتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کے شکر گزار ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب، قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں نے انبیاء کے قصے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے تم ان سے فائدہ حاصل کرو۔ فائدہ کیسے حاصل کرو کہ ان کے اندر جو عبر اور نصیحتیں ہمارے لیے موجود ہیں ان کو وہاں صرف قصے کہانی کے لیے نہ پڑھیں، ہم سیکھیں اس سے کہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ اگر آج من حیث القوم دیکھا جائے تو جو پوری پیچھے اقوام نظر آتی ہیں ان میں اگر ہم بات کی جائے، کسی قوم کو برباد کیا گیا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، کسی کو ملاوٹ کی وجہ سے، کسی کو غیبت کی وجہ سے، کسی کو ہم جنس پرستی کی وجہ سے، لیکن حسد کی وجہ سے، یہ بخل دیکھا جائے، یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں وہ پوری کی پوری قومیں جو تھیں ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی ہے، سختیاں بھی نازل ہوئیں۔ آج وہ سب چیزیں ہماری امت میں پائی جا رہی ہیں۔ بچاؤ صرف یہ ہے کہ آقا کی نسبت کی برکت اور آقا کی دعا کی برکت سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو گیا ہے، خلفشار کا شکار ہے، بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے اور اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل نہیں ہو رہی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ مہلک بیماریاں کون کون سی، ان کی ذرا نشاندہی فرما دیجئے، اور پچھلی قوموں کے اندر جو موجود تھیں اور ہم میں بھی موجود ہیں، کیا وہ بیماریاں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بڑی شفقت بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تشریف لاتے ہیں جناب، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے۔ آمین، بارک اللہ فیکم۔ بڑا اچھا عنوان ہے جی، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کیا جائے تاکہ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ مقصد تو یہی ہے نا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے نا، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے یہ صرف
वाज़ व नसीहत की किताब नहीं है। या कुरान के अंदर जिस तरह के अभी आपने बयान फरमाया कि जो वाक़ियात को बयान किया गया, जो किस्सों को बयान किया गया है, उसके अंदर वाज़ व नसीहत के साथ साथ इबरत भी है। बिल्कुल, इस कुरान के अंदर वादा भी है और वईद भी है। बेशक, इसके अंदर बशारत भी है और डराया भी गया है। जी। अलगर्ज़ ये कि ये किताब जो है वो किताब हिदायत है जो ज़िंदगी के तमाम मामलात का अहाता बेशक, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, मुकम्मल ज़ाब्ता कहा हयात। जाए तो सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब हम कुरान पढ़ें, क्योंकि देखा जाए ना, हम सिर्फ कुरान पढ़ने पर इक्तफ़ा करते हैं। मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मोस्टली लोगों को इस बात का पता भी नहीं है कि कुरान के हुकूक क्या है। अल्लाह अल्लाह। कुरान के हुकूक में से एक हक ये भी है कि उसे पढ़ा जाए, समझा जाए और उस पर अमल किया जाए। बिल्कुल। आज हमारे मुआशरे के अंदर ये जो बुराइयां हैं जी, ये मुआशरती बुराइयां, अखलाकी, समाजी, सियासी, अलगर्ज़ के हर हवाले से जी, खा वो ख़ानदान के अंदर हों, मुआशरे के अंदर हों, सोसाइटी के अंदर हों, मुल्क व कौम के अंदर हों, हम लोग उन तमाम बीमारियों से दो चार हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साबका कौमों के वाक़यात को बयान किया है तो उसका मकसद है और अल्लाह तबारक से कहानियाँ तो नहीं है ना जी। और ये सच्ची बात है कि हमने बदकिस्मती के साथ, डॉक्टर साहब, हमने लोगों को किसे कहानियों पे लगा दिया और हम तरन्नुम के साथ इन किस्सों को पढ़ते हैं और लोगों से सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह करवा के और सारी रात की महफिलें, दुरूस और इनाब कॉन्फ्रेंस करके वो एक कानों का चस्का पूरा करके मादत के साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो हम करके उठ के चले जाते हैं। सुबह उठ के फिर हम वही हाजी साहब जो है दुकान के ऊपर लिखा होता है कि जनाब ये जो रिज़्क़ मिल रहा है ये अल्लाह ताला के फजल करम से मिल रहा है, मन गश्शा फलीसा मिन्ना ऊपर लिखा हुआ है और नीचे वही काम जो है वो हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से कि काम हमने पिछली उम्मतों वाले ही करने हैं, लेकिन हम रब से रहमत मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, वो वाली रहमत मिल जाए जो अल्लाह ताला ने बदर वालों के साथ जो सलूक किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हस्बे साबिक मुआशरे में जो सुलगते हुए मौज़ूआत हैं उनके ऊपर आप हमेशा की तरह हाज़िक और तबीब बनकर उनके अल्लाह ताला अमल के में तौफीक दे। डॉक्टर साहब, कोशिश तो ये है कि उन इश्यूज़ को, उन मसाइल को आप मनीसाए शहूद पे लाते हैं और उनके हल के लिए आप एक पैनल बुलाते हैं। कोशिश की जाती है डॉक्टर साहब तक इस्लाह हो सके, हमारी अपनी भी हो सके, माशा जो देख रहा है हम अपने इस्लाह की तरफ चले जाए, माशा खूबसूरत हो जाए। जी बेशक, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अवाम उन्नास तक आपकी इस चैनल के PNN की टीम के ज़रिए, आपके ज़रिए एक सही सदा और आवाज़ पहुँच सके। आमीन। आज का जो मौजू है मुझे लगता है ऐसा है कि आपने हदीस नबवी का गोया कि एक मफ़हूम और तर्जमा किया है। जी, पहले मैं उस हवाले से बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम तिरमिज़ी हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम से रिवायत करते हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हद्दसहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दब्बा इलैकुम दाउल उममी कबलकुम, अल्लाह, के तुम्हारी तरफ जो है ना वो जो पिछली उम्मतें हैं उनकी जो मोहलिक बीमारियां हैं, अमराज हैं, जो ख़तरात हैं, वो तुम्हारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर जाएंगे। बिल्कुल सही। दब्बा का जो माना होता है ना, दाल और बा मुशद्दद, मशा मशियन बतीअन मुतमहिलन, आहिस्तगी के साथ चलना, यानी कि आप स्लो पॉइजन जिसे हम कहते हैं। आप वो काम कर भी रहे होंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब आगे अब वो कौन कौन सी बीमारियां हैं। फर्स्ट जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बान नबूवत से आपने हाईलाइट फरमाया है ना, हदीस नबवी से, अल हदीसो युफस्सिरु बादहु बादन, बेशक उसी को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। अब आगे फरमाया है कि अल हसदु अल हसदा वल बगदा, अल्लाह, हसद और बुग़्ज़, कीना, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है ना आप जेलसी फील कर रहे हैं, ये दो वो चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आगे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हियल हालिका, ये मूंड देती हैं चीज़ें। हिया ला तहलिकु शहर, कि जिस तरह बाल नहीं मूंडे जाते हैं, ये नहीं है कि ये बाल मूंड नहीं, फरमाया हिया तहलिकु दीन, ये तुम्हारा दीन मूंड के रख देगी। मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता। अब आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि
لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں تم محبت نہ کر لو۔ آج اگر ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے ریوالونگ اپنے جو ہے نا ارد گرد نظر دوڑائیں، اگر کسی کا درد آپ کو فیل ہوتا ہے نا تو آپ پھر مومن ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر درد کسی کا دیکھ کے اسی کو بس یہ وہ بس جائے وہ جائے اس کا درد جائے، تو میرا خیال ہے یہ حدیث نبوی میں آپ خود بالکل بڑی میزان رکھ کے ڈاکٹر صاحب آپ نے تو جو بات کر دی نا کہ نہیں، پاس انہوں نے مسلم اور مومن کا فرق بھی یہ بتایا نا، مسلم وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی شے سے دوسرا مسلمان محفوظ، اور مومن وہ ہے جو جس سے ہر درد محسوس کرے، اللہ اکبر، ہر کسی کا درد محسوس کرے۔ درد میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جناب، اس لیے ما آمنا، جہاں پہ ایمان کی بات آتی ہے نا، ایمان قلب و باطن، وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ایک بلاغت نبوی دیکھی اور فصاحت نبوی دے۔ ما آمنا من بات وجارہ، من بات شبعان وجارہ جائع، زبان نبوت ہے نا جی۔ دیکھیں نا جی، ایتھے جناب اسی پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہم جو ہے نا وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، پڑوسی کی پہلے خبر لیں، ٹھیک ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، کامل ایمان والا پڑوسی کہاں تک ہیں یہ بھی ذرا بتا دیجیے۔ جی میں وہ بتاتا ہوں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا پتہ نہیں آپ سوال ایسا کرتے ہیں کہ اس کا جواب میں حدیث نبوی سے الحمدللہ دیتا ہوں۔ یہ آپ کا جو ہے نا وہ تصرف ہے، سلامت رکھے آپ کو، 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں، مفتی صاحب کی جی جو ہے نا وہ موجودگی میں، اور 40 گھر آگے پیچھے۔ یہ دیکھیں ہم تو ساتھ والا، یہ ریشو ہے، ساتھ والے گھر کو ہم نہیں پوچھ رہے ہیں تو 40 تو بڑی دور کی بات ہے۔ کویسچن آپ کا ابھی میں اس کو ایک جو جملے امام قرطبی کے، امامت علامہ طبری کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، چونکہ آپ نے کویسچن کیا کہ قرآن کریم صرف قصہ اور پڑھنا، زبان سے پڑھ کے اور کانوں کی تلذذ اور تمتع حاصل کرنا، دیکھیں قرآن کریم میں جہاں پہ بھی آیا ہے نا، افلا یتفکرون القرآن، افلا یتدبرون، یتدبرون کے الفاظ ہیں، لعلکم تشکرون، لعلکم تعقلون، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں تفکر، تعمق، تدبر اور تفہم کے لیے قرآن پاک اتارا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، تلاوت کے تو الگ اس کے سبحان اللہ اس کے اثرات پڑتے ہی ہیں انسانی جسم پہ، اور اس کی نیکیاں ملتی ہی ہیں، حسنات ملتی ہی ہیں، لیکن جہاں پہ تفکر ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا مفتی صاحب، افلا یتدبرون القرآن علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تارے لگے ہوئے؟ قرآن یہ الفاظ بیان کر رہا ہے۔ امام قرطبی نے بڑے کمال کی ایک بات کی ہے، وہ کہتے ہیں انی لاعجب ممن یقرأ القرآن کیف یلتذ بتلاوتہ وہو لا یعرف معناہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے کہ مجھے اس شخص پر شاہ صاحب بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے، اس کی تلاوت سے اور اس کے معانی و مفاہیم سے کیسے چاشنی اور کیسے لذت حاصل کر لیتا ہے، اس کے حالانکہ وہ معانی و معارف اور دقائق و غمام میں اس کو جان ہی نہیں رہا ہوتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کے مفاہیم کو نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب اس طرف ہمارا میں سمجھتا ہوں شعور ہی نہیں جا رہا، اس طرف ہم ٹریننگ لینا چاہ ہی نہیں رہے، اس چیز کو ہم اپنی زندگی حصہ بنا ہی نہیں رہے۔ ایسا ہی ہے مفتی صاحب، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عذاب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور مجمع کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، مطلب یہاں اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ مطلب یہ فرمائیے گا کہ پہلی بیماری جس کی نشاندہی آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے کی، زبان نبوت سے فرمائی، حسد۔ حسد ایسی بیماری ہے، کہا گیا آقا کا خود فرمان ہے کہ تمام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ فرمائیے کہ آج ہمارے معاشرے میں حسد، بغض، کینہ یہ کس نہج تک پہنچ چکا ہے، کس سطح تک پایا جاتا ہے، اور اس کی جو وعید جو ہے قرآن و سنت میں بیان کی کہ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے تمام مخلوق کے حوالے سے یہ فرمایا، حدیث قدسی ہے، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ یہ والی حدیث جو ہے اس کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں، جی، اور اگر ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور ہم بھی اسی کنبے کا حصہ ہیں، تو کیا کوئی اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ کرتا ہے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں نا تعلیم کی کمی ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اگر بتایا بھی گیا ہے تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ اب دیکھا جائے نا، جو اہل یہود ہے
اور اہل نصارہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر ان کی جو سب سے بڑی خامی بیان کی گئی ہے، جو ان کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے، وہ حسد ہے۔ اب دیکھا جائے نا، جب ان کو پتہ بھی ہے کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوں گے، جی، وہ وہاں پر بیٹھے بھی ہیں، انہوں نے وہاں پر، ان کے قبیلوں نے وہاں پر جناب اپنا مسکن لگایا ہے، آپ کا انتظار کرنے لگے ہیں، لیکن جب نبی آخر زمان وہاں پر تشریف لائے، آپ نے ان کو دین کی دعوت دی، تو حسد میں آ کر انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اللہ، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کس طرح کھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے تو ایمان نیکیوں سے بنتا ہے، جی، تو ایمان کو کھا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دونوں جہانوں میں نامراد رہتا ہے۔ اب دوسری بیماری جس کا ذکر کیا گیا، بغض، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے برابر بغض ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگا، حسد جو ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ بغض ہے۔ اور بغض جو ہے، بغض کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ عداوت رکھنا، خواہ مخواہ کی عداوت رکھنا۔ فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ اچھا کھاتا پیتا ہے تو اس کے ساتھ معاملات رکھنا، یہ سارے کے سارے بغض کے اندر آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے دین نے حسد اور بغض سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ جی، بسم اللہ۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ شکر ادا کریں، ٹھیک، آپ اللہ کے حضور دعا مانگے، میرے مالک جو اس کو عطا فرمایا ہے مجھے بھی عطا فرما۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ رشک کی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ حسد نہیں کر سکتے، آپ بغض نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو اس کا نقصان یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے ایمان کو کمزور بناتا ہے، جی، یہاں تک کہ ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حسد کی وجہ سے بندہ جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں نا کہ ڈپریشن اور ہر وقت آپ نے اس حصار میں رہنا ہے کہ آپ نے جیلسی فیکٹر میں رہنا ہے، آپ کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے، روحانی اور جسمانی بیماری دونوں کے شکار ہونے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حسد اور رشک یہ دو چیزیں ہیں، ان کا ذرا فرق بیان کر دیجئے، اور دین نے رشک کی ترغیب کیوں دلائی اور حسد سے کیوں منع کیا؟ حسد بیسیکلی یہ ہے جی زوال و نعمت الغیر، کہ اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے تو کوئی بندہ آپ سے حسد یہ کرے کہ اچھا جی اس سے نعمت چھن جائے۔ ہاں، اچھا بیسیکلی نا میں یہ اکثر و بیشتر میں اس کو کلیریفائی اس طرح کرتا ہوں، دیا اس کو اللہ نے ہے، ہاں، تو آپ اس کا مطلب اللہ کے ساتھ وہ جو ہے نا یہ وہ قرآن ضد پاک بازی کی لگا آیت رہے ہے، ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، بالکل آپ فرمایا جی، بجا فرمایا آپ نے۔ تو یہ نا ایک انسان کی جو ہے نا وہ عجیب سی ایک فطرت پر دلالت کرتا ہے۔ ویسے تو آج کل موسٹلی آپ کو 80% لوگ آپ حاسدین آپ کو نظر آئیں گے۔ تو رشک یہ ہوتا ہے، حسد میں تو آپ اپنا آپ ہی بھول جاتے ہیں نا، اپنا جو ہے نا آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھی آواز دی ہے، یہ بخاری کی حدیث بھی ہے، بخاری کی، تو وہ بندہ جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو سننے والا وہ کہتا ہے یا اللہ جس طرح اس کو تو نے آواز دیا نا، کتنا سونا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یا کتنی سونی یہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، میں بھی اسی طرح کروں۔ یہ رشک ہے۔ حسد آپ اس سے دولت کو چھن جانا، اس سے نعمت کا چھن جانا، پھر اس پہ آپ راضی ہیں کہ چھن جائے سے، ہاں جی، بس چھن نہیں جائے۔ اور رشک میں رشک ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر تفاخر کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ اس کو بھی ترقی دے اور مجھے بھی اس طرح کی نیکی کرنے کی۔ لیکن یہ کب پیدا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ ڈیفینیٹلی یہ تب پیدا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کی ایک کاؤنسلنگ ہوگی، جب آپ کے پاس اسلامی تربیت ہوگی، جب آپ کو ان چیزوں سے جو نا شناسائی پرووائڈ کی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیں نا آج کا جو چونکہ ٹاپک ہے اس میں دیکھیں کہ اس کے اوپر اتنا کمال کا اور اہم ٹاپک ہے، اگر اسی ٹاپک کو اگر ہم 2-4 پروگرامز کریں نا، پھر جا کے کہیں جو ہے نا وہ 1-1 گھنٹے کے پروگرام، پھر جا کے اس ٹاپک کا کوئی نہ کوئی جی بالکل بالکل۔ لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو اس نہج پہ لے آئے کہ یہ ان کو سبق راسخ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے کہ رشک کر لو۔ دیکھیں ایک بندہ جو ہے یہ فطرتی چیز ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر صرف یہ بندہ اس نیت سے کرے کہ بندہ بغض کے ساتھ، کینے کے ساتھ اور جیلسی فیکٹر میں ہی کرے، تب دین نے منع کر دیا۔ لیکن ایک فطرت ہے کہ انسان کسی کی چیز دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ بہن بھائیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اکثر جو ہے کزنز میں ہوتا ہے، فرینڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے کی چیز زیادہ پسند ہوتی ہے، تو اس میں یہ دین نے راستہ دے دیا
کہ ٹھیک ہے آپ پسند کریں لیکن اس میں ساتھ یہ ہے کہ اس کی برکت کی دعا کر دیں اور اپنے لیے یہ اللہ سے مانگ لیں. بڑا یہ دین کا نقطہ ہے, اور اگر یقیناً ہم دین اسلام کے راستے کے پر چلنے والے بن جائیں تو ہماری تو میں سمجھتا ہوں دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی, دونوں جانوں میں کامیابی مل جائے گی. ناظرین کرام, بڑا اہم موضوع ہے. دیگر جو مہلک بیماریاں جو ہمیں پائی جاتی ہیں ان کی طرف بھی آتے ہیں, لیکن ٹائم ہوا شارٹ بریک کا. بریک کے بعد آگے مفتی صاحب سے جانیں گے دیگر مہلک بیماریاں کون سی ہیں, ڈاکٹر صاحب اس کا علاج بھی بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویور, پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام, یقیناً آج ہماری امت ان مہلک بیماریوں کے شکار ہوتی چلی جا رہی ہے جو مہلک بیماریاں سابقہ امتوں میں پائی جاتی تھیں, اور ایک بیماری کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو غضب آیا, ناراضگی ہوئی اور پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. لیکن پروگرام میں جب بریک میں ہم گئے اس سے پہلے میرے اسکالرز نے یہ بات ہمیں بتائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب سے اس طرح جو اللہ نے پوری قوموں کو من حیث القوم تباہ کر دیا اس غضب سے تو بچ گئے, لیکن وجہ یہ تھی کہ آقا کی دعا کی برکت تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت پر ایسا عذاب نظر نہ فرمائیے گا اللہ تعالیٰ جو پوری امت میری تباہ و برباد ہو جائے, ان کے چہرے مسخ ہو جائیں. لیکن مفتی صاحب, ایک بیماری ہم میں اور بھی پائی جاتی ہے, اور یہ بیماری ایسی ہے کہ سرایت کر گئی ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. وہ بیماری ہے ناشکری کی. ہم پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ لیں, ہمارے پاس چاہے وہ کرنسی یا مال و دولت کی یا آسائشوں کی اتنی بہتات یا کثرت نہیں تھی, لیکن برکت تھی, وہاں پر شکر گزاری تھی. آج ہمارے پاس لائف سٹائل ہمارے پاس بہت اچھا ہے, میکسیمم اچھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری زبان پہ شکوے ہیں, گلے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ اگر ہم سابقہ قوموں کو دیکھیں نا, تو سابقہ قوموں کے اندر جو سب سے بڑی برائی تھی وہ ناشکری کی تھی. آپ اہل یہود کو دیکھ لیجئے, اہل یہود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ان کو عطا فرمائے. وہ طرح طرح بار قرآن پاک میں ذکر کیا اور یہاں تک کہ اہل یہود جو تھے وہ جس چیز کا مطالبہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطالبے کو پورا فرما دیتا تھا. لاڈلی امت کہا گیا تھا ان کو پہلے, وہ اپنے آپ کو محبوب کہا کرتے تھے, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں. بالکل. اور یہ بھی کہا کرتے تھے جنت میں صرف ہم ہی لوگ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا. یہ طرز عمل کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا جو نعمتیں ہمیں دی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ, ایک نعمت ہے یہ آکسیجن. ہم زندگی دن میں کتنی مرتبہ آکسیجن لیتے ہیں. ابھی کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم سلنڈر لینے جاتے تھے, بے شک تو کتنے پیسے دے کے, ہزاروں پیسے دے کے ہم وہ جو تھے وہ سلنڈر لیتے تھے, لیکن یہ فری میں ہم جو آکسیجن سارا دن یوز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سابقہ قومیں جو ہیں ان کو دیکھیں, قوم سمود کو دیکھ لیجئے, انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے, وہ اونٹنی نکلی. اب ان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. جب سیدنا صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے ایک دن آپ نے یہاں سے پانی پینا ہے اور ایک دن اس اونٹنی نے پینا ہے, تو انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی, اور اس ناشکری کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. قوم شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ناشکری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. اب دیکھیے جس طرح کہ سورہ قلم کے اندر ایک دیہاتی شخص کا ذکر کیا کہ جس کا بہت بڑا باغ تھا, جب وہ دنیا سے چلا گیا, اس کے چلے جانے کے بعد اس کے بیٹوں نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا ہے کہ میرے والد صاحب تو غریبوں کو دیا کرتے تھے, ہم ان کو محروم کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اب انہوں نے دل کے اندر ارادہ کیا اور اگلے دن جناب اپنے کھیت کھلیان کو دیکھنے کے لیے گیا, وہ سارے کا سارا تباہ و برباد ہو چکا تھا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. بالکل. قوموں کی تباہی کی بنیادی وجہ جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ناشکری ہے. بالکل صحیح. اب جس طرح کی میں جی حسد اور رشک, آپ نے ایک بات پوچھی ہے, یہ یعنی حسد کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے, اور رشک کو پیدا
कैसे किया जा सकता, उसकी बुनियादी जो सूरत जो दीन ने हमें दी है वो अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए। हर हाल में हमें अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना जो चाहिए। ज़ुबानें अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के जिक्र से तर हो जाती हैं, उनको ये नेमतें मिलती हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया शुक्र करने वाली ज़ुबान जन्नती ज़ुबान है। अब देखें ना, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने फरमाया बंदा मोमिन जो है वो उसकी ज़िंदगी दो हालतों से खाली नहीं है। तकलीफ पहुंचेगी, खुशी पहुंचेगी, तकलीफ पहुंचे सबर करे, खुशी पहुंचे अल्लाह का शुक्र अदा करे। सबर करेगा तो भी जज़ा पाएगा और अगर शुक्र अदा करेगा तो भी अल्लाह ताला तो देखिए हर हाल में ठीक है इंसान को आजमाता है कि मेरा बंदा मेरे किस कदर करीब है, खुशी की हालत में, गमी की हालत में। डॉक्टर साहब, जब मैं कुरान पाक की इस आयत को पढ़ता ना, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, सुभान अल्लाह, ठीक है। तो मुझे ना अपने पाकिस्तान के माशरे की तस्वीर नज़र आती है वल्लाह, ठीक है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है ना, ये बिल्कुल आयत उसके ऊपर ही कुरान पाक का एजाज़ है कि हर दौर में ऐसा लगता है कि आज के लिए कुरान पाक नाज़िल हुआ। बेशक बेशक अल्लाह ताला मिसाल पेश कर रहा है ऐसी बस्ती की जहाँ पर अल्लाह ताला के ईमान लाने वाले लोग थे और तकवे वाले लोग भी वहाँ मौजूद थे। अल्लाह ताला की आसमान से बरकतें भी आ रही थी, ज़मीनों से बागात, खेत, ये सब कुछ मौजूद था। लेकिन वहाँ पे बयान फरमा फ़काफ़रत भी अनुमिल्ला, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की, तो फिर उन पर जो अज़ाब आए कि अल्लाह ने लिबास भी ले लिया, भूख अफलास भी आई और बदअमनी भी आई। आज तीनों चीज़ें हमारे माशरे में मौजूद हैं और कहाँ भी हमने ये किया है जो अल्लाह ने यहाँ निशानी बयान की है। तो ये पूरी तस्वीर हमारे सामने मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल में से हम कैसे निकलेंगे? देखें जी, बहुत अच्छा ही सवाल आपने किया हुआ है। मुफ्ती साहब ने भी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई है। कुफरान नेमत इंसान से जो नेमत होती है वो छीन लेता है। अच्छा, मुझे अभी क्लिक हुआ, आप देखते हैं तो आपका तसर्रुफ होता है। काजी सनाउल्लाह पानीपती साहब अलैहिर्रहमा ने ना ला इन शकर तुम कुरान पाक की जो आयत है ना, अभी ना मुफ्ती साहब ने इसको टच किया और ना आपने किया। जी, मैं इसी के ज़हन में लिखते हैं कि कुरान करीम में जो अल्लाह फरमाता है ना, ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे ला अज़ीदन्नकुम, और दूंगा, जरूर जरूर और दूंगा। अल्लाह ने ना एक बार जरूर, लाम ताकीद का यहाँ पे ठीक है ना, लाम ताकीद का और नून सकीला का, जरूर बस जरूर, अल्लाह मैं ज्यादा दूंगा। अब देखिए अल्लाह ताला का ये वादा है इसी आयत के ज़ैल में और शुक्र करने के ज़ैल में ना, काजी सनाउल्लाह पानीपती साहब ने क्या खूबसूरत जुमला बोला है। आप फरमाते हैं कि अश्शुक्र कैदुन लिल मौजूद, शुक्र जो होता है ना वो आपके पास जो नेमतें हैं वो उनको कैद कर देता है। सुभान वह सैदो जो आने वाली नेमतें होती हैं ना, उनके लिए वो जो है ना वो एक फंदा लगा देता है। शुक्र की इतनी पावर है। अश्शुक्र कैदुन लिल मौजूद व सैदुन लिल मफकूद, जो छुपी हुई चीजें हैं जो आपके पास नहीं है, उनके लिए वो शिकार करता है, उनको कैच कर रहा होता है, डेफिनेटली उनको कैप्चर कर रहा होता है, उनको अपने जो है ना हालाए नूर में अंदर जो है ना वो ला रहा होता है। तो बुजुर्गान दीन ने जो ये तफासिर की है ना, ये बिल्कुल ऐन अल्लाह तबारक व ताला के कुरान करीम का जो फ़लसफ़ा है, हदीस नबवी का जो फ़लसफ़ा है। अब देखें दुनिया में कोई ऐसा बंदा, कोई इफलास का, मुफलिसी का, गुर्बत का शिकार कभी भी नहीं होगा जो बंदा खालके कायनात का शुक्र करता है, खालके कायनात की नेमत इख्तियार कर लेगा। जी डेफिनेटली, और कनात भी एक शुक्र की एक किस्म ही है। कनात जो है ना वो माआला मनिक तसदा, कभी भी वो गरीब नहीं होगा जिसने इक्तिसाद और कनात को जो है ना वो अडॉप्ट कर लिया। और ये शुक्र है, यानी जो आपके पास है, आप अपनी जो है ना वो एक कुटिया को देखें और दूसरे की कोठी देकर आप उसको भी गिरा दें, ये नहीं। आप उसके अंदर अगर खुश हैं तो अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आपके अहवाल जो हैं जो करंटली चल रहे हैं उनको तब्दील फरमा देता है। और बेसिकली अल्लाह तबारक व तआला को पता तो होता है, लेकिन बंदे की आजमाइश इसी में होती है कि जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है वो उस पर कितना शुक्रगुजार है, वो उस पर कितना खालिक़े कायनात का मुतशक्किर होता है। और डॉक्टर साहब वलिन कफर तुम इसका भी जरा बयान कर दें ना। जी आगे फिर है कि इन्ना अज़ाबी लशदीद, जी लशदीद। और अगर तुम देखें ना, अगर तुम कुफरान नेमत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला का जो अज़ाब है, जो आपने अपना ये क्वेश्चन किया है, वो उसी की ही बात की अक्कासी करता है कि हमारे अंदर शुक्र नहीं रहा।
وہ دیکھیں نا بد امنی بھی یہاں پہ آ گئی، بد امنی بھی آ گئی یہاں پہ، بھوک افلاس بھی ہے، ٹھیک ہے، لباس ہماری اپروچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کشکولے گدائی لے کر ہم در در کے دیکھے کھا رہے ہیں. اور پھر کیا ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ زرعی ملک کے اندر جب آپ آٹا لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوں گے تو یہ پھر اس آیت کی عملی تصویر نظر آ رہی ہے نا آپ کو. بڑی حیرانی والی بات ہے، اللہ بڑی حیرانی والی بات ہے. اور مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم دیگر جو مہلک بیماریاں تھیں جن میں آپ دیکھ لیں کہ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی کو ہم نے صرف یہ لے لیا کہ ترازو کے اندر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی ہوگی تو اس کو لے لیا. کبھی ہم یہ اس طرف بھی نہیں سوچتے کہ اگر ہماری ڈیوٹی ٹائمنگ 8 گھنٹے ہے 10 گھنٹے اس میں سے ہم 6 گھنٹے میں دیکھیں 6 گھنٹے بعد باس نہیں ہے نکل نہیں کریں جناب چلتے ہیں، اور اگر جو کام آپ کو دیا ہوا نہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں پھر دیکھی جائے گی کبھی، تو یہ بھی ناپ تول میں کمی نہیں آتی. بے شک یہ بھی اسی میں شامل ہوگا. ناپ تول میں کمی کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں خیانت. ہاں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس آدمی کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کی کوئی امانت نہیں ہے، یعنی جو بے ایمان آدمی ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی ایمان سے خالی ہو گیا، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. ایمان سب سے بڑی میں سمجھ نعمت اور دولت ہے انسان کے پاس. قبلہ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. جی ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور ایمان سے بڑھ کر دنیا جہان کی کوئی دولت نہیں ہے. اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے نا، دیکھیں حدیث پاک کے اندر ایک آدمی ساری زندگی بدعملی میں گزارتا ہے لیکن دنیا سے جاتے وقت اگر اسے کلمہ طیبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، حدیث پاک میں من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایمان جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. تو یہ دیکھا جائے ناپ تول کے اندر کمی کرنا یعنی اپنی ڈیوٹی کو پورے طریقے سے انجام نہ دینا. آپ نے ایک مثال دی ہے، فرض کریں اگر کوئی ٹیچر ہے وہ تیاری کر کے نہیں جاتا، یہ بھی خیانت ہے. بے شک وہ اپنا جو موضوع ہے بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتا، یہ بھی جو ذمہ داری آپ پہ لگا دی اس میں آپ اگر اس کو پورا نہیں کر خیانت ہے. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب عرض یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کی اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کریں، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ خیانت کر رہے ہیں، وہ اسی کے مرتکب ہو رہے ہیں. جی اور جو آدمی یعنی اس عمل کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے لیے تو ویل ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، وہ اس کا ٹھکانہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے ذرا اپنی آخرت کے طرف ذرا توجہ فوکس کریں. دنیا کو اپنا مرکز بنانے کے بجائے ہماری توجہ آخرت پر ہونی چاہیے، ہمارے اندر فکر آخرت ہونی چاہیے، ہمیں اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ پیدا کیسی ہوں گی؟ یہ قرآن پاک پر عمل کرنے سے پیدا ہوں گی اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے پیدا ہوں گی. آج کے زمانے میں دیکھا جائے نا صرف یہ والی بیماری نہیں ہے، اتنی بیماریاں ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ اللہ کے پیارے بیماریاں ہیں سب، اور میکسیمم میں سمجھتا ہوں کہ ہم نسل قوم اس میں شکار ہو چکے ہیں. دیکھیں جی مہلک کا قبلہ ڈاکٹر صاحب اس سے اندازہ لگا لیں، وہ آپ کے جسم کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، آپ کی روح کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، روحانی اور جسمانی دونوں بیماریاں، دونوں اعتبار سے آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے بندوں پر لعنت نازل ہوتی ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر جب رحمت اللہ تعالیٰ کی نہیں آئے گی ڈاکٹر صاحب تو برکت تو پھر اٹھ جائے گی نا. بے شک آج جو ہمارے معاشرے کی تصویر ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بیماری جو ہے وہ دھوکہ دہی، جسے ہم فراڈ کہہ سکتے ہیں. اور صرف دھوکہ یہ نہیں ہے کہ آپ جناب کسی بڑی دکان میں بیٹھے ہیں اور آپ جناب سودا جو ہے وہ کوئی اور بیچ رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں، اور آپ نے آن لائن اپنے کی اسٹور بنایا ہوا ہے، لوگوں کو کچھ اور دکھایا، ڈیلیور کچھ اور کیا. یہ نئی چیز جدت کے ساتھ گناہ ہو رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور یہ جدید قسم کے گناہ، میں اکثر کہتا ہوں ڈیجیٹل دور کے ڈیجیٹل گناہ ہم کر رہے ہیں. تو ان کا جو ان کی وعید ہے اور اس معاشرے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا جو نازل ہو رہا ہے یہ عطاب جسے ہم کہیں گے، اس کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے آج معاشرہ برکت سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا کہیں گے معاشرے کو دھوکے سے کیسے بچا سکتے ہیں اور ممبر و محراب اس میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہر طرح کے ہی دھوکے ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی میں آپ کئی تصویریں نظر آتے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے آپ آن لائن شاپنگ کر لیں، چاہے آپ فزیکلی کر لیں، ہر طرح کے آپ کو فراڈز، بیٹریز، دھوکے آپ کو نظر آئیں گے. بخاری کی حدیث کا ریفرنس دے کے میں اس آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے، منڈی سے کے پاس سے، تو وہاں پہ ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا گندم کا یا کوئی اور چیز تھی.
تو حضور علیہ السلام نے ایسے یوں کر کے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے نا داخل فرمایا. اوپر سے تو وہ خشک تھا, تو اب وہ اس کی بولی لگا رہے تھے, وہ سیابی ہوں کے ڈیفینیٹلی. تو نیچے سے جو ہے نا وہ تر جب آئی تو آقا علیہ السلام نے جو ہے نا اس کو بلایا اور فرمایا یہ کیا ہے. اندر سے تر ہے وہ, ٹھیک ہے, اور وزن میں بھی ڈیفینیٹلی وہ جب آپ تولیں گے تو زیادہ نکلے گا. تو اس کو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ وعید فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا یہ سیم ہونی چاہیے, جس طرح اندر ہے اسی طرح باہر ہونی چاہیے. حدیث نبوی میں یہ حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک میزان اور ایک ترازو وضع کر دیا ہے. جو آپ چیز دے رہے ہیں, اب کریٹ ایک ہے سیبوں کا یا بیج کا یا جو بھی ہے, اس کے اندر جو آپ اوپر والی تہ جو ہے نا دیکھ کے وہ کہتے ہیں سودا ہو گیا, بھائی سارے اس کے اندر ہونے چاہیے, سیم ہونے چاہیے. ایک بوری ہے پیٹرول پمپ پہ اگر آپ 1 لیٹر پیٹرول لگائیں تو مقدار لیٹر کی ہونی چاہیے, لیٹر والی. یہ سارے کے سارے جو جرائم ہیں وہ اسی حدیث نبوی کی زد میں آتے ہیں, وہ اسی حدیث نبوی کی روشنی کے اندر. ہم ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے گا, ایسے جو لوگ جو اپنے نام کے ساتھ حاجی لگواتے ہیں اور جناب بارش بھی ہوتے ہیں اور بڑا آیات لکھی ہوتی ہیں پمپ کے اوپر اور نیچے پورے لیٹر بھی نہیں کر رہے اور دودھ بھی ملاوٹ والا مل رہے ہیں, ان کے لیے کوئی جہنم میں علیحدہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہوگا؟ ڈپارٹمنٹ تو ان کے لیے بہت بڑا ہے. دیکھیں نا دکان کے اوپر ہی جو ہے نا بہت بڑی بڑی داڑھی رکھ کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں داڑھی کی جو ہے نا وہ مخالفت معاذ اللہ نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی میں ایسا کوئی میسج دینا چاہ رہا ہوں. اوپر لکھا ہوا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سود وہ دے رہے ہوتے ہیں, تسبیح وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ظاہراً, ٹھیک ہے. اصل میں نا آپ ظاہری لبادے سے آپ لوگوں کو کیچ کر رہے ہیں. لبادہ اپنی اسلام والا پہنا ہوا ہے تو اسلام وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ اسلامی بندہ ہے, پھنس جاتے ہیں لوگ بیچارے. تو لبادہ آپ نے کوئی اور پہنا ہوا ہے, حرکات و سکنات آپ کی کچھ اور ہیں, اور اسی کو تو جو ہے نا وہ دھوکہ کہا گیا ہے, اسی کو جو ہے نا نفاق کہا گیا ہے. سر یہ منافقت ہے, اللہ, ٹھیک ہے نا. آپ نے جو ہے نا منافقوں کا تو جو ہے نا وہ حال, کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے میں بتاتا, تو جگہ جگہ پہ آقا علیہ السلام نے عرب کے تاجر تھے ان کا حلیہ بھی یہی تھا نا. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں داڑیاں ان کی بھی موجود تھیں الحمدللہ, باریش تھے اور مومن لوگ تھے. انہوں نے آگے کوئی تبلیغ نہیں کی تھی, آگے کہا یہ نہیں کہا تھا کہ بھی کلمہ پڑھ لو, انہوں نے تجارت ہی کی تھی. اچھا, اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ اغیار نے مسلمانوں کی پڑھ کے نا انہوں نے سیف اینڈ ساؤنڈ اور کلیئر چیزیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو لینا, امپورٹ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. ہم نے ٹوٹلی فراڈ کرنا شروع کر دیا. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں, ہر دور میں رہے ہیں, قیامت تک رہیں گے. اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہر الزنا او الربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. حضرت حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بستی میں زنا اور ربا, یہ بھی پہلی امتوں کے اندر کی یہ جو ہے نا بیماریاں ہیں, ربا کے اوپر تو ہم پروگرام ایک کر بھی چکے ہیں. تو جس بستی میں زنا اور ربا جو ہے نا وہ عام ہو جائے گا, نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے. اللہ. مفتی صاحب نے آپ نے کویسچن کیا کہ اور کون کون سی بیماریاں تھیں, ایک آؤٹ لائن دے کے کہ غربا پر سزا کا اجرا کرنا اور شرفاء کو سزا سے استثناء کرنا. آپ ٹائٹل پہ ذرا غور کیجئے. بالکل نہیں, بڑی خوبصورت آپ نے بات کر دی. اور جدھر پہلے آپ نے اشارہ کیا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ جس کو ہم نے حلال قرار دے دیا ہے, جی معذرت کے ساتھ کہوں گا, سچی بات ہے کہ اتنا دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ کوئی وقوع یا ایسا کوئی معاملہ جو ہے یہ کسی مذہبی طبقے سے ہو نا تو موم بتی مافیا جو ہے نا یہ بہت زیادہ اس پہ آواز اٹھاتا ہے کہ جی مذہبی طبقے نے ایسا کر دیا, اس کو بہت ہمارا معاشرہ بھی اس بیماری میں شامل ہے. لیکن جن کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا نا ڈاکٹر صاحب, جب وہ اعلانیہ طور پہ فخریہ طور پہ یہ چیزیں کرتے ہیں تو ایسے مافیا جو ہیں, ایسے جو لوگ ہیں, ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ ناظرین کرام ہم نے عدل کا ترازو جو ہے نا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور ایک طبقے کے اوپر کوئی مذہبی طبقہ اگر کوئی بات کر دے اس پہ تو ہم جناب مویلا بھی کرتے ہیں اور بڑا میں سمجھتا ہوں اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں عادت کے ساتھ کہ جب تک پورے معاشرے میں سوشل میڈیا پہ عام نہ کر دیا جائے ہمیں چین کی نیند نہیں آتی. لیکن جو لوگ جنہوں نے اس معاشرے کو بہتر کرنا تھا, جنہوں نے اس معاشرے کے اندر چارج کرنا تھا,
وہ لوگ ایسے کام فخریہ طور پہ کریں گے اور ان کو سیف پہ ملے گا، تو یاد رکھیے گا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام حکومت تو چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام حکومت نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مہلک بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں من حیث القوم، مجھے اور آپ سب کو جو سن رہے ہیں، اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔